اور ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں سگے آستان محمد، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بل گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہیلپینو اسٹوڈیوز آفیشیل پہ فرسٹ ایور رمضان ڈیجیٹل ٹرانسمیشن۔ آج ہے 21واں روزہ، تاخرات، ہماری پچھلی پہر تاخرات گزری ہے اور اس کے بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے۔ ہمارا نیا عشرہ شروع ہوا ہے جو کہ نجات کا عشرہ ہے، آج ہم نے اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں زینب اکمل جو کہ ریناؤنڈ اسلامک اسکالر ہیں۔ آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو زینب آپ کے آنے کا۔ آج جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہے پچھلی تاخرات گزری ہے اور یقیناً تاخرات جتنی امپورٹنس ہے ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے اراؤنڈ دا گلوب، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ میک دا موسٹ آف اٹ اس میں کریں۔ تو یقیناً لوگوں کی عبادات ہوتی ہیں اور اب کیونکہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا ہے تو اپنی نجات کے لیے، مغفرت کا عشرہ ختم ہو گیا ہے اور نجات کا عشرہ شروع ہو گیا، تو اپنی نجات کے لیے لوگ جو ہیں اپنی دعائیں کر رہے ہیں اور یقیناً یہی بہترین راتیں ہیں جس میں ہم اللہ کی رحمت کو ڈھونڈ سکتے ہیں، جو کہ لیلۃ القدر کے طور پر ہمارے لیے اللہ میاں نے بھیجی ہے۔ تو اس پر ہم بات کرتے ہیں آج، امپورٹنس آف قرآن پہ ہم بات کرتے ہیں اور امپورٹنس آف تاخرات جتنی ہماری ہیں ان پر آج ہم بات کرتے ہیں۔ تو پلیز۔ بالکل ذوالفشاں، سب سے پہلے تو ہمارے 20 روزے گزر گئے اور میں امید کرتی ہوں کہ سب کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو اور سب کی دعاؤں کو، سب کے روزوں کو قبول کرے، آمین۔ جو تاخرات کا کانسیپٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا اور ایسی رات میں نازل کیا جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اگر ہم تاخرات کی بات کریں تو اس میں تو ہم جتنی عبادات کریں، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں اور جتنا بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں اللہ کے قریب جانے کی، وہ کم ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فارمولا دے دیا ہے، ایک ٹریجر ہنٹ ہے ہمارے لیے کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ رحمت، مغفرت، نجات سب کچھ حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ برکات سے فائدہ اٹھا لیں، تو یہ چند راتیں ہیں۔ اگر ہم ان میں اپنا سکون، اپنی نیند چھوڑ کے عبادت کریں گے تو ہم یہ گارنٹی سے تو نہیں کہہ سکتے کہ کون سی رات تاخرات کی ہے، لیکن اس کے جو فائدے ہیں وہ ہمارے لیے اسپریچولی، ہمارے لیے ایموشنلی اور ہر لحاظ سے وہ ایور لاسٹنگ ہوں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ یہ رات جو ہے وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں قرآن کا نزول ہوا تھا، اور قرآن آپ کو پتہ ہے کہ ایسا معجزہ ہے جو کہ قیامت تک رہے گا، اور ایک جاویدہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے
رہنمائی کا ایسا ایک ذریعہ ہے جس کو ہم مطلب جس کو اگر ہم تھام لیں گے تو ہم کبھی بھٹک نہیں سکتے. بیسیکلی ہمارے لیے لا بک ہے. جی بالکل. تو ہمارے لیے یہ راتیں ایز اے ریمائنڈر بھی آتی ہیں کہ اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا نسخہ دے دیا ہے قرآن کی صورت میں. تو کامیابی کا جو ایک فارمولا ہے وہ قرآن ہے, اور قرآن کو جتنا زیادہ ہم اسٹڈی کریں گے, جتنا زیادہ اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے, اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے, اتنا ہی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی آج یوم شہادت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے بچے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. انہوں نے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے, اور اسلام کی بے انتہا خدمات ہیں ان کی, اور یقیناً آج کے دن ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. یقیناً ان کے جیسی جو ان کی فلسفی تھی اس کو ضرور پڑھیے. بہت خوبصورت باتیں ہیں, بہت ہی زیادہ ایون آج کل کے زمانے کے حساب سے بہت ریلیٹیبل باتیں ہیں. ان کو ضرور آپ اسٹڈی کیجئے, اور زینب سے بھی معلوم کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ اور باتیں. حضرت علی چوتھے خلیفہ راشد ہمارے اسلام کے, لیکن اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں تو یوتھ کے لیے ان سے بہتر کوئی رول ماڈل ہو نہیں سکتا, کیونکہ انہوں نے جو پرورش پائی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ پائی, حضرت ختیجہ کے ساتھ پائی. وہ بچپن سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد کی طرح تھے, ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے, اور ان کی جتنی بھی جو کریکٹر بلڈنگ تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کی. تو اگر ہم ان کی لائف کو دیکھیں فرام 8-7 ہمیں پتہ چلتا ہے جب وہ اسلام لے کے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ, کہ 8-7 سے لے کے ٹل ہز دی اینڈ آف ہز لائف کیا زبردست ان کی زندگی تھی. نالج کا حساب سے ہو, بہادری کے حساب سے ہو, کرج کے حساب سے ہو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے جان قربان کرنے کی بات آئے, کچھ بھی ہو, وہ ہمیشہ سے وہاں پہ موجود رہے. پھر ان کی جو لائلٹی تھی حضرت فاطمہ کے ساتھ, اور ان کی اگر آپ مطلب ان کی جو لائف کی اگر آپ سٹوری پڑھیں اور اس کو سمجھیں, سچ اے بیوٹیفل رول ماڈل فار آر ینگ کپلس, کہ وہ کیسی ان کی ایک لائف تھی, ان کی میرڈ لائف کیسی تھی. تو ینگسٹرز کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور ہولسم ایگزامپل ہے حضرت علی کی لائف, کہ اس کو اسٹڈی کیا جائے, اس کو فالو کیا جائے. اور وین وی سیک آج کل ہمارے جو بچے ہیں وہ سپر ہیروز تلاش کرتے ہیں, تو سپر مین ہو گیا, اسپائڈر مین ہو گیا. ہمارے لیے سپر ہیروز حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت ابوبکر, ان سے زیادہ بڑھ کے کون سپر ہیرو ہو سکتا ہے. ایچ ون آف دیم, اور ہر کوئی یونیک, ہر کوئی بالکل یونیک. یس, ایچ آف دیم ہیز سیپریٹ اینڈ ونڈرفل کریکٹرسٹکس. اور صرف یہ نہیں, ان کے علاوہ بھی باقی صحابہ, بٹ ان چاروں کی لائف اور پھر حضرت علی کی لائف اسپیشلی ورتھ اسٹڈنگ, ورتھ فالوئنگ. اور ان سے بڑھ کے کوئی سپر ہیرو آئی ڈونٹ تھنک ہے ہمارے مسلمان نوجوانوں کے لیے کوئی ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے. جو گائیڈنگ پرنسپلز ہمیں ان سے مل جاتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پروفٹ تھے, اور وہ تو ملاحت کا پورا مجموعہ تھے, اور ان سے تو محبت اور شفقت اور مطلب ان کی کوئی لمٹ ہی نہیں تھی محبت اور شفقت کی. جو ان کو عذر پہنچائے وہ اس کو بھی معاف کر دیتے تھے, بلکہ اور اچھے سے پیش آتے تھے. لیکن جب ہم خلفائے راشدین پر آتے ہیں اور اس کے علاوہ صحابہ کرام پر آتے ہیں, خالد بن ولید ہوئے, ابی وقاص ہوئے, جتنے بھی ہیں, ان سب الگ الگ پرسنالٹیز اور گیلنٹری, تو مطلب ایگزامپلری گیلنٹری ان کو ہم ایز اے شوکیس کرتے ہیں, اور تو وہ تو ہے ہی بالکل. لیکن اس کے علاوہ ہر انڈیویجول الگ, اور ہر انڈیویجول کا مقصد صرف ایک, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا.
تو یہ بڑا ایک یونیک سے ہمیں کمبینیشن ملتا ہے جب ہم صحابہ کرام پہ بات کرتے ہیں. اور آج کیونکہ حضرت علی کا یوم شہادت ہے, ہم حضرت علی پہ بات کر رہے ہیں, تو کتنی ان کی سینگز ہیں جو آج بھی ہمارے لیے ریلیونٹ ہیں, اور آج بھی ہم ان کو اگر پڑھ کر اپنے ہمارے خاص طور سے یوتھ, جب آپ نے بات کری میرڈ کپلز کے لیے, ان کے لیے تو بڑا اگزامپل ہے کہ آپ اس چیز کو فالو کر لیجیے, بالکل آپ کی زندگی بہت آرام سے اور بہت سہولت سے گزر جائے گی. Hazrat Fatima and Hazrat Ali had such a simple life, yet such a beautiful life. Or her life with Hazrat Pak Sallallahu Alaihi Wasallam is such an ideal story for women. لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی سٹوری بھی, وہ جس طرح سے ان کا ایک زندگی کا نظام تھا, اور وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے تھے, اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کو اپنی بیٹی کو کیسے اون کرتے تھے, اور اس کے خاندان کو کیسے اون کرتے تھے. رائٹ, ہمارے ہاں یہ آج کل اتنا زیادہ پریکٹس میں نظر نہیں آتا, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ, حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, ان کو اپنی چادر میں لے کے کہا تھا کہ یہ میرا خاندان ہے. تو اس سے زیادہ خوبصورت بات, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل کنٹینیو ہوئی وہ ان سے ہوئی, تو ہمارے لیے اس سے زیادہ اور امپاورنگ بات تو کوئی ہو نہیں سکتی کہ آپ نے کیسے ایکٹ کرنا ہے with your daughters, and with their families, instead of abandoning them after their marriage. لیکن بالکل اسٹرینجر نہ بنا دیں, they are still part of your family. جی, تو بہت ہی خوبصورت. اور حضرت علی نے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہی انشیورڈ کہ جب تک حضرت فاطمہ ہیں تو کسی اور سے شادی نہیں کی اور سارا کچھ, تو وہ مطلب تاکہ ان کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ نہ پہنچے. کوئی بھی ایسا کام ہم نہ کریں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دکھ پہنچ رہا ہے. تو ہماری یوتھ کے لیے ہر لحاظ سے جو ہے حضرت علی کی لائف جو ہے وہ ایگزامپل ہے. جہاں پہ وہ ان کے سافٹ سائڈ ہے وہیں پہ ان کی ایک جو ایک ان کی کریجس اور اسٹرانگ سائڈ ہے وہ بھی نظر آتی ہے. تو علامہ اقبال کا ایک شعر تھا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نر, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو مومن تو ایسا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں میں ہو تو بالکل ریشم کی طرح نر, اور جہاں پہ اس کو حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہ ہو. تو حضرت علی واز پرفیکٹ امبوڈیمنٹ آف دیٹ. بالکل, بے شک بے شک. تھینک یو زینب, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہم اپنے ناظرین کو لے کے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے مہمان رمضان. جی ناظرین, اب ہم چلتے ہیں اپنے نئے سیگمنٹ کی طرف, مہمان رمضان. آج ہمارے ساتھ ہیں شیف سمیہ عاصم. چلیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سمیہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آئی ایم گڈ, تھینک یو فار آسکنگ. اور کیسے گزر رہے ہیں آپ کے رمضان؟ الحمدللہ کافی اچھے. چلیں, آج ہم شیف تو آپ ہیں, لیکن آج ہم آپ کے کچن کے حوالے سے, آپ کے گھر کے حوالے سے, اور ان جنرل جو خواتین ہمارے یہاں کام کر رہی ہوتی ہیں کچن میں رمضان میں خاص طور سے, ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ کتنا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مردوں کو خواتین کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے, خاص طور سے افطاری کے ٹائم پر, بلکہ سحری کے ٹائم پر بھی؟ ڈیفینیٹلی, دیٹ از سم تھنگ جو میں 110% کہتی ہوں کہ مردوں کو کچن میں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. یہ سول رسپانسبلٹی خواتین کے اوپر آتی ہیں, ہمیشہ سے آتی رہی ہیں, اور رمضان میں تھوڑا سا مزید مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے اپنی عبادت پہ بھی فوکس کرنا ہوتا ہے. رمضان جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بابرکت مہینہ ہے, اینڈ ایون لیڈیز ہم سب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مہینے کا کمپلیٹ فائدہ اٹھا سکیں. ہم لوگ اس میں فل ٹائم جو ہے وہ اپنے گناہوں کو معاف کروائیں, اچھی اچھی دعائیں کریں, اور اس پورے مہینے کا بیسکلی جو مقصد ہے اس کو پورا کر سکیں. تو آف کورس مردوں کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ وہ کچن میں آ کے ضرور سپورٹ کریں, چاہے جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں. اف یو کین ہیلپ آؤٹ تھوڑی بہت کٹنگ کے ساتھ, یا پھر وہاں پہ چیزوں کو ٹیبل سیٹ اپ کرنے میں, یا ٹیبل کو بعد میں سمیٹنے میں, تو آپ اتنا کریں. اف یو کین کوک تو آپ ڈیفینیٹلی 1-2 ڈشز بھی پکڑ لیں.
یا اگر ہو سکے تو کبھی کبھار آپ روٹیشن میں بھی کام کر سکتے ہیں کہ کبھی خواتین کام کر رہی ہیں تو کبھی مرد آ جائیں کمپلیٹلی پورا افطار پریپیئر کرنے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو 50-50 کر کے آپ اس کو کچن کا جو بیسکلی ٹائم ہے اور جو اسٹرگل ہوتی ہے اس کو آپ بہت کم کر سکتے ہیں. تو ابھی آپ نے کہا اف یو کوک تو کوکنگ جو ہے وہ تو بڑی سروائیول کی چیز ہے. آپ کو سروائیو کرنے کے لیے کھانا ضروری ہوتا ہے. اور تو مردوں کے لیے اسپیسیفائی کیوں کرا جاتا ہے کہ اف یو کوک دے شوڈ آلسو کوک؟ دے شوڈ ڈیفینیٹلی نو ہاؤ ٹو کوک. اٹس اے لائف اسکل اور آپ کو آنا چاہیے. لیکن چلے میں آپ کو اتنا کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ کو ابھی نہیں آتا ہے تو آپ رمضان میں اگر نہیں سیکھنا چاہ رہے کیونکہ آپ کے ٹیسٹ آپ پہلے ٹیسٹنگ کر نہیں سکتے تو بجائے یہ کہ آپ ابھی بیٹھ کے سیکھیں اور اس کے بعد پھر خاص طور سے افطار کے ٹائم پہ سحری کے ٹائم پہ جب ٹائم سینسٹیو موقع ہوتے ہیں تو آپ اس ٹائم پہ بجائے یہ کہ آپ سیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ خواتین کو یا جو بھی کچن میں آلریڈی کام کر رہا ہے ان کو آپ ڈسٹرب کریں کہ اچھا یہ کیسے ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے. ٹیک اٹ ایزی. آپ رمضان میں بھی ہیلپ آؤٹ کریں اور رمضان کے بعد ڈیفینیٹلی اس کو سیکھ لیں. اور اگر آپ کے پاس تھوڑا جلدی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے تو ڈیفینیٹلی آپ چیزوں کو تھوڑا ٹیک اپ کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اسٹارٹ آف کریں. ٹرائی میکنگ سینڈوچز یا فرائنگ کرنا سیکھ لیں اور ایونچولی پھر ہلکے ہلکے بلڈ یور سیلف بلڈ یور کانفیڈنس اور پھر کھانے کی طرف آ جائیں. آپ نے بھی اپنی کلرنری اسکلس کہیں نہ کہیں سے تو سیکھی ہوں گی یا کوئی انسٹیٹیوٹ آپ نے جوائن کیا ہوگا تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کس طرح سے کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ لڑکے بھی آ رہے ہیں سیکھنے کے لیے یا لڑکوں کی تعداد ابھی اتنی نہیں ہے جتنی لڑکیوں کی ہے؟ نہیں کلنری اسکولس میں دونوں ہی جینڈرز ہوتے ہیں. وہاں پہ مرد بھی ہوتے ہیں اور خواتین بھی ہوتی ہیں. اینڈ کچھ کلاسز میں آپ کو ایگزیکٹلی 50-50 نظر آتے ہیں اور کچھ پرٹیکولر کیوزینس کے اندر جیسے کہ بیکنگ کی سائڈ پہ زیادہ تر آپ کو خواتین نظر آئیں گی لیکن جو ہاٹ کچن ہے آپ کا جو کلنری آرٹس ہیں اس کے اندر آپ کو دونوں ہی نظر آتے ہیں. تھینک یو سو مچ سمیہ فار کمنگ اوور اور آپ سے بڑی اچھی بات چیت رہی. اب ناظرین چلتے ہیں ہمارے آخری سیگمنٹ کی طرف کلام رمضان. اس سے پہلے ہم آپ سے اجازت طلب کریں گے اور جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے جو بھی جس شہر میں بھی آپ روزہ افطار کر رہے ہیں اس کے ٹائم کے حوالے سے اس کے ٹائم کے لحاظ سے روزہ افطار کیجیے اور ہمیں اجازت دیجیے اور دعا میں بہت یاد رکھیے. اللہ حافظ. گھر میں خدا کے شیر خدا پر چل گئی تلوار غضب ہو گیا. گھر میں خدا کے شیر خدا پر چل گئی تلوار غضب ہو گیا. شبر و شبیر نے چوم کے بابا کا سر روتے ہوئے یہ کہا آئیے چلتے ہیں گھر. ہائے علی ہائے علی واہ ویلا بیٹوں کو روتے ہوئے دیکھ کے رونے لگے. حیدر کرار غضب ہو گیا. گھر میں خدا کے شیر خدا پر چل گئی تلوار غضب ہو گیا. زینب و کلثوم کو جیسے ہی آیا نظر خون میں ڈوبا ہوا فاتح خیبر کا سر. ہائے علی واہ ویلا بیٹیاں دل تھام کر گرتی رہی خاک پر. ہائے کئی بار غضب ہو گیا. گھر میں خدا کے شیر خدا پر چل گئی تلوار غضب ہو گیا. سونا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا. کسی بھی میدان وچوں ہے کسی بھی میدان وچوں جا سن لے نہیں بھج دے علی والا.
سونا لگدا علی والا میں لال علی دا پیارا میرا نانا کملی والا ہے حسن عباس ویر نے میرے میں آ کر ماں والا چڑھ کے موڈیاں تے حسین بولے نانا انج سجدہ علی والا سونا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا انج دی جرت کیتی سید وچ تاریخ دے چھا گئی ہے بندیاں دے وچ ایک بندے دی انج دی شامت آ گئی نعرہ مار کے حیدر دسیا 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 انج گجدا علی والا سونا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا